فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ واش روم میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، اور کیا وضو کے لیے سطر ڈھکنا ضروری ہے؟ نہیں، وضو کرنے کے لیے سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سطر کھلا ہوا ہے اور ہم نے وضو بنا لیا ہے اور ہمارا ہاتھ ہمارے شرمگاہ پر بغیر کسی حائل اور آڑ کے اس سے ٹچ نہیں ہوا ہے تو ہمارا وضو برقرار ہے، وضو صحیح ہے۔ اور واش روم میں اگر کوئی شخص جا کر کے وضو بناتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، یعنی دعا پڑھے گا، وضو سے پہلے کی بھی دعا، وضو کے بعد کی بھی دعا، ساری دعائیں پڑھے گا۔ واش روم میں دعاؤں کے پڑھنے سے ممانعت نہیں ہے۔ بیت الخلاء اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص جا کر کے اگر دعائیں نہیں پڑھا ہے تو بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے، بیٹھنے سے پہلے، یعنی اپنا سطر کھولنے سے پہلے کیا کر لے، کیا پڑھ لے؟ واش روم میں جانے کی دعا۔ کون سی دعا؟ جی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کب پڑھ لے؟ بھول گیا بس اندر جا کر سیٹ پر کھڑا ہے، سیٹ پر کھڑا ہے، ابھی سطر نہیں کھولا ہے، پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھے تاکہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کیا اس جگہ دعا پڑھے گا؟ اس جگہ دعا پڑھے گا؟ کیا ہے اس جگہ میں؟ اگر ہمیں کچھ نجاست نظر آ رہی ہے تو پانی ڈال دیں تاکہ وہ بہہ جائے۔ غلاظت اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پانی ڈال دیں، پانی ڈال دیے تو جگہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ اور اگر بستر پر بچے نے پیشاب کر دیا ہو تو وہاں دعا نہیں پڑھ سکتے؟ اگر وہ نجیس ہے تو کر نہیں دیتے ہیں بچے رات میں، تو آنکھ جب کھلے تو دعا نہ پڑھیں ہم؟ جسے کپڑے میں لگ گئے، خاص طور سے اس کی ماں کے کپڑے پر پیشاب کر دی، اور بچیوں کا پیشاب تو بچپن ہی سے ناپاک ہے، تو ماں جو اسے لے کر کے لیٹتی ہے تو پیشاب سے لت پت، تو کیا رات میں وہ دعائیں نہ پڑھے؟ اگر نجاست کی وجہ سے یہ ممانعت ہو تب تو معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، دعاؤں کا سلسلہ ہی رک جائے گا۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں کہ ہم اسے انجانے میں یا غیر شعوری طور پر کچھ غلط کر جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسا کر کے غلطی کرتے ہیں، حالانکہ ویسا کر کے نہیں، ویسا چھوڑ کر کے غلطی کرتے ہیں، کر کے نہیں۔ اب آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس طرح کے واش روم تھے؟ نہیں تھے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ میدان میں جاتے تھے، تو دعا کہاں پڑھیں گے؟ یا گھر سے نکلنے کے بعد، یا جس چوہدی کے اندر سوچنا ہے کہ یہاں ہم کو کرنا ہے، اس چوہدی میں پیر جب بایاں پیر آگے بڑھائیں تو شروع کر دیں دعا پڑھنا۔ مثال کے طور پر یہ علاقہ ہے جہاں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس علاقے میں ہمارا پیر جائے دعا پڑھ لیں، ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاں بیٹھنا ہے اس انسان کو بیٹھنے سے پہلے، سطر کھولنے سے پہلے کیا کر لے؟ وہ دعا پڑھ کے بیٹھ جائے، دعا پڑھ کر کے بیٹھ جائے۔ اور اگر کسی اور نے آپ سے پہلے وہاں وہ کام کر لیا ہو تو نہیں سمجھا۔ پانی کیسے ڈالیں گے؟ آپ انڈین نہیں ہیں کیا؟ انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر اگر آپ چل کر کے دیکھیں یا بہت سے دیہاتوں میں، تو آپ کے لیے فریش جگہ نہیں ملے گی جہاں جا کر کے آپ اکیلے وہاں
حاجت اپنی پوری کر کے آئیں وہاں کوئی آپ کا شریک نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ آپ جیسے مہمان ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو کیا ایسی جگہوں پر ہم جائیں تو دعا نہ پڑھیں؟ کیونکہ پہلے سے کسی نے اپنی حاجت پوری کی ہوئی ہے، دعا پڑھیں گے، گرچہ وہاں وہ غلاظت موجود ہے۔ شہروں میں، بہت سارے شہروں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی گندگیاں بہت ہیں، خاص طور سے جہاں اس طرح کی حمامات وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، لوگ باہر نکل جاتے ہیں، کتنے لوگ پٹریوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے اور سب کے لیے مسئلہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ سطر کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد اعوذ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دعا حمام کے اندر، واش روم میں جانے کے وقت، واش روم سے نکلنے کے وقت آپ پڑھیں نارمل اور فطری انداز میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کو نہ یاد کر سکیں، دعائیں نہ پڑھ سکیں۔ ہاں، اس طرح کی جگہیں خاص نہیں ہیں عبادت کے لیے، یہ جگہیں عبادت کے لیے خاص نہیں کی گئی ہیں۔ عبادت کے لیے پاک صاف جگہوں کو خاص کیا گیا جہاں کسی طرح کی کوئی گندگی اور کوئی بدبو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہ عبادتوں کے لیے خاص ہے۔ لیکن اللہ کا نام ہر جگہ زندہ رکھیں جہاں بھی انسان اپنی یہ ضرورتیں پوری کر رہا ہو۔